کچھ ایسے شرک جسے ہمارے معاشرے میں عام سمجھا جاتا ہے۔ قسم کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ جو لوگ قرآن کی، ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی وغیرہ کی قسم کھاتے ہیں وہ لوگ یہ جان لیں کہ یہ شرک ہے۔ قسم صرف اللہ کی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بدشگونی کے ڈر کی وجہ سے اپنے کام سے رک گیا یقیناً اس نے شرک کیا۔ لوگوں کا عقیدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آفتوں سے، بری نظر سے، بیماریوں سے، مشکل پریشانیوں سے نہیں بچا سکتا، لیکن یہ کالا دھاگا اور کالا ٹیکا ہمیں ہر چیز سے ضرور بچا سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے دنیا بنانے والے اللہ پر یقین نہیں ہیں اور ایسے کالے دھاگے، کالے ٹیکے پر یقین کرتے ہیں۔ بچوں کو کالا ٹیکا لگانا کہ یہ بری نظر سے بچائے گا، ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، کیونکہ بری نظر سے بچانے والا اللہ ہے، کالا ٹیکا نہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں چاہوں تو سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تعویذ پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ اکثر لوگ گلے میں، ہاتھ میں یا پھر پیر میں کالا دھاگا پہنتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، جو کہ ایک تعویذ کی شکل ہے۔ یہ سب حرام ہے، شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یعنی غیب کے دعویٰ کرنے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ بدفعلی، جادو، لکیروں سے تقدیر معلوم کرنے والے، یہ سب کرنے یا کروانے والے سب گناہ میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے فرمایا جو چھلا پہنے ہوئے تھا، خبردار، یہ تمہاری کمزوری ہی کو بڑھائے گا، اتار کر پھینک دو، کیونکہ اسی حالت میں اگر تم مر گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ لوگوں نے اللہ کو نہیں جانا، نہ ہی اللہ کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے علاوہ ہر کسی سے مانگتے رہے، بھروسہ کرتے رہے، اس لیے مسلمان آج پریشان ہیں اور ناکام ہیں۔ افسوس۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ فرد اللہ کسی کو اولاد سے محروم رکھنا چاہتا ہے تو وہ اللہ پر توکل اور صبر کرنے کے بجائے غیر اللہ سے اور درگاہوں سے اولاد کی امید اور دعائیں کرنے لگتا ہے۔ افسوس، کیا وہ لوگ خدا کا شریک ایسے کو بناتے ہیں جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ وہ خدا پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اگر قبر پرست جائز ہوتی تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کی۔ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے اور شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ موت آنے سے پہلے توبہ کر لے، اس سے پہلے کہ توبہ کی توفیق نہ ملے۔ اللہ ہم سب کو شرک جیسے تمام گناہوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔